ڈرامہ سیریل رحمت کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ پریشے کی دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ انہیں اسپتال لے جاتے ہیں۔ جب زبیدہ بیگم پریشے کی دادی کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دینے کے لیے رمیسہ بیگم کو فون کرتی ہیں۔ دراصل وہ عالم صاحب کو فون کرتی ہیں مگر اٹھاتی رمیسہ بیگم ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہیں کہ دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مگر رمیسہ بیگم آگے سے عالم صاحب کو نہیں بتاتی بلکہ الٹا وہ فون بند کر دیتی ہیں۔ وہیں پریشے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ ابا کو چاہیے کہ دادی کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ روز یہاں چکر لگایا کریں، مگر زبیدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ خاموش ہوتی ہیں۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ پریشے کی دادی ڈسچارج ہو کر گھر آ جاتی ہیں، جہاں وہ پریشے کو اپنے کمرے میں بلاتی ہیں۔ وہ اس سے کہتی ہیں کہ علیزے کی تو اب شادی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بھی شادی ہو جائے، اپنی دادی کی یہ خواہش پوری نہیں کرو گی کیا؟ پریشے خاموش ہو جاتی ہے، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ جانتی ہے کہ اب دادی نے اگر یہ بات کی ہے تو وہ اس کی شادی کروا کر ہی چھوڑیں گی۔ وہیں جب عالم صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور ان کو کسی نے خبر نہیں کی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی دوسری بیوی نے یہ بات ان سے چھپائی تھی، وہ گھر آتے ہیں اور اپنی پہلی بیوی یعنی زبیدہ بیگم پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں صرف اور صرف یہاں ماں جی کے لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ابھی 3 لفظ بول کر فارغ کر دوں۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم حیران رہ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رمشا اور اس کی ماں نے ایک بار پھر مل کر ڈرامہ کیا ہوتا ہے تاکہ زہیب اور علیزے گھومنے نہ جا سکیں۔ زہیب کی والدہ جان بوجھ کر بیمار بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تاکہ زہیب کو لگے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ جب رمشا ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہیں کہ کیا زہیب اور علیزے کو روکنے کے لیے کوئی اور بہانہ نہیں بنا سکتی تھی تم؟ میرے تو لیٹ لیٹ کر ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہیں باری پریشے کو کال کرتا ہے اور اس کا حال وغیرہ پوچھنے لگتا ہے۔ پریشے کافی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ باری کے اظہار کرنے کے بعد وہ اس سے نظریں چرا رہی ہوتی ہے اور کم ہی بات کرتی ہے۔ وہ باری سے کہتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، جس پر باری اسے کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پریشے کہتی ہے کہ آفس کا کوئی کام ہے تو بتا دیں، جس پر باری اسے کہتا ہے کہ نہیں، آفس کا تو کوئی کام نہیں ہے، دادی کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، میری طرف سے ان کو پوچھ لینا۔ وہ یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اندر آتی علیزے سن لیتی ہے اور وہ مسکرانے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ باری پریشے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسری طرف منال پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے ڈیڈ باری اور پریشے کی شادی کے لیے مان جائے۔ وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ ڈیڈ باری کی نیچر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، باری بہت زیادہ سمجھدار ہے اور جو اس کا نیچر ہے اس کے حساب سے پریشے سے زیادہ سمجھدار لڑکی اور کوئی نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر شایان صاحب صاف منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جیسا تم سوچ رہی ہو بالکل ویسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا شایان صاحب انکار کر کے باری کو خود سے مزید دور کر دیں گے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔